اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسرت اللہ جان۔ آج ہم ٹی سی این اسپورٹس شو میں بات کریں گے صوبے میں خیبر پختونخوا میں ہاکی کے حوالے سے۔ ہاکی کا لیول کیا ہے، کس لیول پہ ہم پہنچے ہیں اور صوبے میں اس کی صورتحال کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے ہاکی ایسوسیشن سے وابستہ سید ظاہر شاہ، جو گزشتہ 4 دہائیوں سے ہاکی سے وابستہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ جی شکریہ ظاہر شاہ صاحب۔ شکریہ مسرت بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں، اور میں کھلے دل سے آپ کو کہتا ہوں کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، جو آپ نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کتنی مدت گزری آپ کو اور ہاکی میں کیسے آپ آئے؟ سر جی، ہاکی میں اسلامیہ کالج سے آیا ہوں، اسکول لیول پہ کھیلیے، پھر اسلامیہ کالج میں کھیلیے، اور کالج میں پھر انٹر کالجز 1978 میں اسلامیہ کالج کے لیے انٹر کالجز جیت گیا۔ پھر 81 میں کپتان تھا، انٹرورسٹی جیت گیا، اور میرے خیال میں ابھی تک کوئی انٹرورسٹی نہیں جیتا ہے، وہی 81 میں جو جیتے وہی ہے۔ پھر پاکستان یونیورسٹیز میں کھیلوں، پھر میں نے انجینئرنگ کر لی، انجینئرنگ یونیورسٹی کا بھی کپتان رہا، لیکن پھر انجینئرنگ کر لی تو پھر میں آرگنائزیشن میں آ گیا، تو اس وقت سے آرگنائزیشن میں کر رہا ہوں آج تک۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے، گزشتہ آپ نے وقت گزارا بحیثیت کھلاڑی سے، اب آرگنائزر کی طرف آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس کیسے ڈیفائن کریں گے، کون سا مشکل دور تو کون سا جو ہے بہتر ہے؟ دیکھیے جی، اگر 71 میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے، یہاں سے شروع کر لوں گا۔ 71 میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے، 72 میں ہم اولمپکس میں میرے خیال میں سلور میڈل تھے، پھر 75 میں ہم ہار گئے ورلڈ کپ، کیونکہ پہلے 2 سال 3 سال بعد ورلڈ کپ ہوتا تھا، پھر 78 میں ہم ورلڈ کپ جیت گئے۔ پھر 80s میں ہم نے اولمپکس جوائن نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ رشیا نے اس پہ حملہ کیا تھا افغانستان پہ، تو اس میں ہم نے رشیا میں ہوئے تھے، تو وہ ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ 82 ورلڈ کپ میں ہم لے آئے، تیسرا ورلڈ کپ لے آئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا بریک آ گیا ہے، اور پھر جب بریک آ گیا ہے تو پھر ہم 90s میں ایشیا کپ جیت گئے، ایشین گیمز جیت گئے۔ پھر 92 اولمپکس میں ہم 3rd پوزیشن پہ آ گئے۔ پھر 96 میں ہم پری اولمپکس ہم نے جیت لیا۔ پھر اس طرح 2000 میں ہم اولمپک کے فائنل میں تھے، سیمی فائنل میں وی لاسٹ ٹو کوریا بائی 2-1۔ تو یہ ہسٹری، اس کے بعد ہمارا ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اور ایک صرف 2014 میں میرے خیال میں ایشین گیمز ہم جیتے ہیں۔ اب کہیں جا کے ٹیم تھوڑی کھڑی ہو گئی ہے، اور وکٹری سٹینڈ پہ آنے لگی، وکٹری سٹینڈ سے کم نہیں آ رہی ہے، تو یہ ہماری لیے خوشی کی بات ہے آج کل۔ سر کیا کہیں گے، کے پی میں ہاکی کی صورتحال بہتر ہے یا کمزور ہو گئی ہے؟ گزشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ٹائم گزارا مختلف اس پہ، تو ہماری کے پی میں ہاکی بہتر ہو رہی ہے یا جو ہے ختم ہو رہی؟ اسٹرکچر تو بہت اچھا بن رہا ہے۔ دیکھیے جی، جہاں تک کے پی کا سوال ہے، میرے خیال میں اگر پاکستان ٹیم میں کے پی کے بچے نہ ہوں تو وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ مثلاً بریگیڈیئر حمید تھے، رشید جونیئر تھے، سعید خان تھے، مصدق تھے، یہ سارے جتنے بھی تھے یہ کے پی۔ ہم میں ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے، ہم ایسا کھیلتے ہیں کہ دل سے کھیلتے ہیں، اور اس کے لیے، ملک کے لیے کھیلتے ہیں، جبکہ دوسروں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ تو اس لیے کے پی میں ہاکی جو ہے وہ تو بہت اچھی رہی ہے۔ ابھی بھی کے پی کے 3 بچے جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیم میں ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری پرفارمنس ہے نا،
कुछ तो है हमारे पास. सर पहले स्कूल लेवल पे खिलाड़ी होते थे, अभी स्कूल लेवल पे वो नहीं, वजह क्या है? सर जी, अगर स्कूल लेवल की आप जहाँ तक बात करते हैं तो मेरे ख्याल में स्कूल लेवल पे हमें बड़ा फ़र्क पड़ा. पहले हर स्कूल के पास एक नेचुरल ग्रास पे हॉकी होती थी, हर स्कूल के पास एक ग्राउंड था, तो उससे वो बच्चे निकल आते थे, टैलेंट निकल आता था. हम उसको फिर डिस्ट्रिक्ट वाले उसको ग्रूम करते थे और उसके बाद वो पाकिस्तान के कैंपों में जाया करते थे और वहाँ से वो मज़ीद निखार पैदा करके उनमें वो दुनिया में लड़ते थे. अभी आप 2 कनाल में स्कूल बनाते हैं तो कैसे स्पोर्ट्स प्रमोट होगी, कहाँ से स्पोर्ट्स प्रमोट होगी स्कूलों में? मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताऊं, जब ड्रा बनता है अब हॉकी का स्कूलों का 65 स्कूल उसमें होते हैं और जो कि वॉक ओवर में 2 टीमें फाइनल में खेलती है, तो आप ऐसे कैसे आप मतलब ये कि स्कूल की बात करते हैं या कॉलेज की बात करते हैं? पहले इस्लामिया कॉलेज और रेड रोड्स कॉलेज का मैच होता था, मेरे ख्याल में कोई 5-6 हज़ार 10 हज़ार क्राउड होता था, उसमें लड़ाइयाँ होती थी. तो अब तो वो चीज़ नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है. शाह साहब स्ट्रक्चर, मैंने आपकी बात का स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा बन गया है, मौजूदा हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया, जो है टर्फ बनाए जा रहे हैं, क्या वो है, उससे आप मुतमईन है सूरत हाल से? देखिए, जहाँ तक टर्फ की बात है, एक तो ये है कि मैं कुलम खुला कह देता हूँ कि ये सब स्टैंडर्ड लग रहे हैं. मुझे बड़ा अफसोस है जिसको मैंने पिन पॉइंट भी किया है, वहाँ वो BSB ने लगाया हो, ये हमारे टर्फ अभी भी इस पे कीले टोंकी गई हैं, जबकि आपने ख़ुद भी दिया हुआ था, उसकी फ़ोटोग्राफ मैंने आपको दी थी कि आप जो है इसको देख लें कि ये कीलों पे इसमें रिंकल्स हैं और वो रिंकल्स उन्होंने कीलों पे वो ठोक दिए. तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसी आप पिचेस वो करेंगे, तो ये तो आप फिर कमीशन के लिए करते हैं, खिलाड़ियों के लिए तो नहीं करते. और जो भी टर्फ बनी है आपने उससे 4 दीवारी वो कर ली. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. अभी कायमा कमेटी में भी मैंने कहा था, स्पोर्ट्स बोर्ड का ग्राउंड है नसीर बंदा, उसके पहले 1500 रुपये थे चार्जेस क्लब के लिए, अब 5000 हो गए. और यहाँ पर भी आप फीस लेते हैं बग़ैर पेशावर के, बग़ैर 1-2-3 जगह के वहाँ से नहीं लेते, बाकी आपने उसको बंद कर दिए गेट के अंदर. तो कैसे बच्चे आएंगे, कैसे आप उनको ग्रूम करेंगे, कैसे टूर्नामेंट उस पर ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे शाम को वो प्रैक्टिस पे आ रहे हैं? शाह साहब एक सवाल जो हॉकी के हवाले से, जो हॉकी लवर करते हैं कि जी शाह साहब गुज़श्ता 3 दहाई या 4 दहाई से वो है और किसी को नहीं छोड़ते, मतलब आपको कहते हैं कि जी ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए सर, बात ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है. जबकि हमारे प्रेसिडेंट एयर वाइस मार्शल, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अजीज़ और ऐसे लोग रह चुके हैं, टिवाना, ऐसे लोग रह चुके हैं, जिसमें सेक्रेटरी जो थे मतलब ब्रिगेडियर आतिफ, ब्रिगेडियर हमीद, जिन्होंने 4 ओलंपिक्स के लिए, वाहिद 2 पाकिस्तान के वो हैं ओलंपियंस हैं और उसके हैं सर्विसेज के हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक्स के लिए, उनके वक्त में भी ये कानून था, इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं, ये कानून लागू है, अभी भी लागू है. तो कोई भी बग़ैर कॉन्स्टिट्यूशन के, बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर उसके नहीं आ सकता. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. एक बंदा क्लेम करता है कि मुझे पेशावर में आना चाहिए, भाई उसको को क्लब बनाओ, उसको को डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी बनाओ, उसको को इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना दे. जब डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, ऑटोमेटिकली PHF कांग्रेस का बन जाएगा, उसमें इलेक्शन लड़े, आ जाए. ये तो इलेक्शन की बात है. इसमें जो प्लस माइनस ये तो नहीं है कि मंजूर हो ना मंजूर, मंजूर ना मंजूर की तो इसमें बात नहीं है.
مطلب آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہاکی میں کلب لیول ہے, کلب کا سسٹم جو ہے موجود ہے. سر جی, کلب, دی بیسک یونٹ آف پاکستان ہاکی فیڈریشن از دی کلب, ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ, رجسٹرڈ اینڈ ایفیلیٹڈ ود دی ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن. وہ کلب جو ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن کے ساتھ ایفیلیٹ ہو, اس کو ہم کلب مانتے ہیں. اور اس کے آج کل تو آرمی چیف کے نام پہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے, تیسرا ہو گیا ہے, اور 2 میں تو ہم سیمی فائنل میں سیل کوارٹر ہاکی کلب پہنچی ہے, بلکہ اس دفعہ تو بنو جیت بھی گئی. تو کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کلب ہاکی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم ادھر سے تو چلو جیت گئے بنو اور سیل کوارٹرز آ گئی ہے, لیکن وہاں پہ جو بنو فائنل میں ہو گئے اور ہم سیمی فائنل میں ہار گئے, جبکہ ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہوئی تھی, پھر انہوں نے بڑا پروٹیسٹ بھی کیا تھا. تو وہاں پہ تو کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاکی نہیں ہے, کلب لیول کی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ شاہ صاحب, ہاکی کو گرانٹس ملتا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے یا پیس بی کی طرف سے؟ دیکھیں جی, پہلے اسپورٹس بورڈ کا, جب یہ اسپورٹس بورڈ تھا تو اس وقت معاذ اللہ صاحب تھے, وہ ایک اسپورٹس مین تھے. وہ ایسوسیشن کو اسٹرانگ کرتے, مطلب ان کو گرانٹ دیتے, ان سے لڑکے نکالتے, گروم کرتے ہیں. اسپورٹ بورڈ والے یہ کام نہیں کر سکتے. جو بھی اسپورٹ بورڈ کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اٹ ول بی ان کولیبریشن ود دی ایسوسیشنس. تو اگر آپ ایسوسیشن کو اسٹرانگ کریں گے تو آپ کے پاس کھلاڑی بھی آئیں گے, ان کی ایکٹیویٹیز بھی آئے گی, سب کچھ آپ کو ان کی پرفارمنس بھی ہوگی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قائد اعظم گیمز ہوئے, بانی پاکستان کے گیم ہوئے ہیں اسلام آباد میں, 3 دن میں ختم ہوئے. ہماری ٹیم کو KP کو وردیاں بھی نہیں دی. کیا ایسے آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ یار, یو شوڈ آرگنائز دی گیمز ان دی لائٹ آف اولمپکس, جس طرح وہ اولمپکس والے آرگنائز کرتے. ہاکی کے لیے کتنے دن چاہیے, اس کے حساب سے آپ گیمز کرائیں. یہ کیا کہ آج کل تو صرف اس پہ رہ گئی ہے کہ اوپننگ کرو اور کلوزنگ, بس باقی گیم جانے اللہ جانے, ختم. اور TD 2-3 دن کی, اور اس کو ہمیں اینول گرانٹ جو ہے 3-4 سال سے نہیں مل رہی. صاف بات ہے. ابھی تک تو ہم خود سپورٹ کر رہے ہیں. اسپورٹس بورڈ کی یہ صرف مہربانی ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ ہمیں دیا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن اینول گرانٹ جو ہے گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوگی, انہوں نے کہا کہ ہم نے گرانٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے. تو ایسے میں ایسوسیشن کیسے چلیں گی, یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. کوئی ایسوسیشن کی طرف کیوں آئے؟ سر جی, ایک چھوٹی سی عرض کر دوں. وہ عرض یہ ہے کہ آپ پاکستان میں سپورٹس کا گراف بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. گراف کہاں سے کہاں آ گیا. آج کل پاکستان کی ٹیم کہاں پہ کھڑی ہے, 12ویں نمبر پہ. کبھی یہ 5ویں 6 پہ آ جائے, لوگ شور مچاتے تھے. اب جب تک ہم میں جان ہے ہم کر سکتے ہیں, آرگنائز کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. لیکن جب ہمارے بس سے بات باہر ہوگی تو پھر ہم بھی نہیں کر سکیں گے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو آرگنائز. ایک بچہ پہلے موٹر سائیکل پہ آتا تھا, آج کل BRT کا کرایہ 70 روپے. تو 70 جمع 70 140 روپے. کون سا بچہ کون سا باپ اپنے بچے کو 140 روپے پر ڈے دیتا ہے کیا بغیر کسی کھانے پینے کے ہاکی کھیلنے کے لیے؟ اور ادھر سے اگر آپ کی گراؤنڈ کی فیس بھی ہو تو کیسے وہ کرے گا؟ تو مطلب یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو آرگنائز. لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن اسپورٹ بورڈ کو چاہیے, ڈائریکٹریٹس کو چاہیے کہ وہ ایسوسیشن کو اسٹرانگ کرے, ان کو گرانٹس دے, پھر ان سے سوال کریں کہ پلیئر لے آئے, پھر کوئی ہاکی کی بات کرے کہ ڈسٹرکٹ آپ کی کیا پرفارمنس ہے. میں نے تو اپنی پرفارمنس بتا دی کہ ابھی انٹر کلب ہو گیا آرمی چیف کا, 3rd آرمی چیف کا, بنو اور سیول کوارٹر فائنل میں ادھر کھیلے پشاور میں, وہاں پہ سیمی فائنل کھیلے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مزے ہاکی ہے نا.
शाह साहब आपसे बात करेंगे, एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और टीसीएन शो में आपसे दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये शाह साहब के साथ हॉकी के हवाले से ये राब्ता, ये इंटरव्यू सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया एक मरतबा फिर टीसीएन शो में सबको खुशामदीद। शाह साहब के साथ हॉकी के हवाले से सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हॉकी की सूरत हाल है, उनसे बात हुई, मुख्तलिफ सिलसिला जारी है, उनसे बात करते हैं उन मुख्तलिफ हवालों से। शाह साहब, ये एक तासुर आम है और है भी कि हॉकी जो है अब जब से लोन पे थी, चमन पे थे तो बेहतर थी, अभी जब से टर्फ पे आई है सहूलियात बहुत है, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो है वो उस लेवल के नहीं है जो पहले थे। मतलब हमारे यहाँ ओलंपियन बहुत ज़्यादा थे, आज नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? सर जी, अव्वल तो बात ये है कि ग्रास पे खेलना और पानी में खेलना, ये बड़ा फ़र्क है इसमें। पानी में जब आप खेलते हैं वो दैट नीड्स 100% फिटनेस, क्योंकि दौड़ तो हर एक बंदा सकता है लेकिन उसकी रिकवरी नहीं होती। पानी में रिकवरी मुश्किल है, तो इसलिए आपको अपने जिस्म को 100% फिट रखना है टू प्ले दी वर्ल्ड कंपटीशन। मतलब इसमें फ़िटनेस बड़ा ज़रूरी है। और ग्रास की तो खैर अब चीज़ ही ख़त्म हो गई है, तो आप इस पे आप फिटनेस मतलब आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, और हम फिटनेस पे मार खा रहे हैं। मतलब आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ खिलाड़ी फिट नहीं हैं ना? मतलब हमारे जो सूबे के या नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं नेशनल लेवल की बात करता हूँ, सूबे लेवल की भी बात करता हूँ, नेशनल लेवल की, क्योंकि अब रोलिंग सब्स्टिट्यूट है। मतलब एक प्लेयर है, 5 मिनट के लिए आप उसको निकालते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर उसको रेस्ट देते हैं, मतलब ये रोलिंग सब्स्टिट्यूट है। लेकिन आपको 100% अगर आप फिट हैं तो आप, दूसरी बात ये है कि हमारे कौमी जो जितने भी कंपटीशन होते हैं हमारे वहाँ पे, मैं 97 वर्ल्ड कप में गया हुआ था हॉलैंड, तो उतरख में वो एक फिजियो था हमारा उसका हॉलैंड का, वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कह रहे हैं हैव अ स्पेस, जगह बनाओ। जगह मतलब आपको कोई पता भी नहीं लगेगा, वो खाली जगह पे बाल फेंक देता है, लेकिन वहाँ पीछे से एक लड़का जो है वो दौड़ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ फिटनेस की है, आपको फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शाह साहब क्या कहेंगे, हॉकी न्यू टेक्निक, लोग कहते हैं कि न्यू टेक्निक आ गई है, अब जो है बराह रास्त जो है जो सेलेक्टर्स का रह गया है कि कम किरदार रह गया है, और जो नए उसमें है कोच का है, इस पे क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, आजकल वर्ल्ड में सिलेक्टर्स ख़त्म है। जो टीम की कोचिंग करता है हेड कोच है, वही खिलाड़ियों को समझता है, उसने ट्रेनिंग भी दी हुई, उसको पता है हर खिलाड़ी का कौन सा खिलाड़ी कितने मिनट का है, कैसे खेलता है, मैंने उसको कब यूटिलाइज करना है। ये वो अगर कैंपों में उसके साथ रहा हो तो वो बेहतर जानता है हेड कोच। नो नीड ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी आएगी आपको डिफरेंस, उस दिन अगर एक अच्छा खिलाड़ी ना खेले, वो कहेंगे यार ये क्या है, उसको बाहर बैठा देंगे, जबकि उसको हेड कोच को उसकी ज़रूरत होगी। तो ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई यहाँ पे। आप खुला छोड़ दें हेड कोच को, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया वही रिस्पॉन्सिबल होगा। आप बीच में टांग अड़ाने वाली चीज़ क्यों करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी आप दरमियान में ले आए? शाह साहब, मुझे इस जो सवाल है जो करने का है, और आपने इसमें बात की कि इंटर क्लब या जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले अगर एसोसिएशन नहीं कराती तो सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट तो मुकाबले करवाती है। ये अंडर 21 अंडर 23 के मुकाबले तो उन्होंने करवाए, तो क्या कोई नए खिलाड़ी आए या इसको आप समझते हैं मेला है?
سر جی اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں. اسپورٹس بورڈ، پاکستان اسپورٹ بورڈ اینڈ آل دی ڈائریکٹریٹس جتنے جو کچھ بھی آرگنائز کرتے ہیں، کیا وہ نیشنل چیمپئن شپ میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. کون لے گا؟ کیا وہ ایشین گیمز، ورلڈ کپ، اولمپکس میں ٹیم بھجوا سکتے ہیں؟ نہیں. ایسوسیشن کرے گی، فیڈریشن کرے گی. دس از دی جاب آف دی ڈسٹرکٹ ایسوسیشن، پروونشل ایسوسیشن، پاکستان ہاکی فیڈریشن. ان کو چاہیے کہ ان کو اسٹرانگ کریں. اور یہاں پہ میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ ڈائریکٹریٹ والے جو ہیں وہ تو ایسوسیشن کے بغیر تو نہیں کر سکتے. وہ ایسوسیشن کو کہیں گے آپ کریں. اور دوسرا یہ کہ میں ان سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی پوری کمپٹیشن ہونی چاہیے، نہ کہ 2 دن، 1 دن، 3 دن، نہیں. پوری کمپٹیشن دو، لیگ پہ کھلاؤ کہ تاکہ پلیئرز کا پتہ چل جائے. آپ پیسے بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ تو ضائع ہو جاتے ہیں نا. اس کے لیے کیمپس ہوتے ہیں، کیمپس آپ لگاتے نہیں ہیں، تو کیسے پلیئر گروم کرے گا؟ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے بات کی ہمارے ہاں مطلب ہمارے صوبے کے 3 کھلاڑی اس وقت جو ہے نیشنل لیول پر کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہے صوبے کے مختلف علاقوں سے کہ وہ آگے ضرورت ہو تو ان کھلاڑیوں کی جگہ لے سکے؟ اور کم از کم مطلب اگر نیشنل لیول پہ 11 کھلاڑی ہے، اگر 3 ہے تو اگر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے؟ یارا میں اگر آپ کو کہوں کہ یہی حال رہا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ نے اس سچویشن کو اسٹرانگ کیا، وہ لڑکے پیدا کریں گے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. یہ مطلب آپ ایک طرح سے نا امید ہے، لیکن اس میں ڈپارٹمنٹ کا بھی کوئی کردار ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ کا؟ کون سے ڈپارٹمنٹ کا؟ کس ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مطلب پہلے ڈپارٹمنٹ جو ہے کھلاڑی لیتے تھے مختلف گیمز کی، کیا وہ سلسلہ جاری ہے؟ نہیں، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے. اب کھلاڑی بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان کا کھلاڑی کانٹریکٹ پہ کھیلے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. تو کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہمیں اسکول لیول پہ، ہمیں کالج لیول پہ، ہمیں اب آپ خود اکیلے ہیں مختلف لیول پہ، تو ہمیں اس طرح کے کھلاڑی ملیں اور جسے جو ہے ہم آگے دنیا کو دیکھیں. ایشین پہ اگر یا انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہاکی میں ہے تو ہمارے بندے زیادہ ہے لیول پہ بیٹھے ہیں. طیب آزاد جو ہے تو وہ تو خیر اس کی بات ہے، لیکن کیا ہم کیسے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں ہمارے کھلاڑی آئے مختلف لیول پہ؟ کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. نیشنل ہاکی چیمپئن شپ یہ ایک ایئر مارشل نے، جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا وقار عظیم صاحب، اس نے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں ہولڈ کرتے ہیں. میں نے اس میں جواب دیا تھا کہ وی سلیکٹ دی پروبیبل فار دی نیشنل کیمپ. اول تو یہ چاہیے کہ جو آپ نے ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے وہ پورا نیشنل چیمپئن شپ دیکھے اور اس میں سے لڑکے جو ہیں وہ پک کر رہے. نیشنل چیمپئن شپ آپ کراتے اس لیے. دوسری لیے یہ ہے کہ فیئرنیس ہو. تیسرا یہ کہ ان کو انفراسٹرکچر اور ان کو ایسوسیٹ کرے تاکہ وہ ہیلدی کمپٹیشن کر سکے اور اپنی جو لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے اس کو باہر نکال لیں. پھر نیشنل چیمپئن شپ میں وہ پرفارمنس دے، اس پرفارمنس پہ آپ پھر لڑکے سلیکٹ کریں، ہیڈ کوچ جو ہے وہ سلیکٹ کریں. دس شوڈ بی دی کرائیٹیریا. شاہ صاحب آپ نے بات کی، پہلے بھی بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ ٹرف جو ہے وہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ ٹرف اس معیار کی نہیں جس کی دعوے کی جاتے ہیں کروڑ روپے کی. ابھی بھی 4 سال بعد جو ہے پڑا چنار میں ٹرف بن رہا ہے، حالانکہ پڑا چنار میں ایک ٹیم ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آیا جب PC1 بنتا ہے کسی علاقے میں ٹرف کے لیے تو آپ سے کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ آپ سے اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس چوری کے لیے انہوں نے اپنے ایک انجینئرنگ ونگ کھولا ہے ڈائریکٹریٹ نے، جو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا.
کہ آپ کون سا ٹرف لا رہے ہیں, کہاں سے لا رہے ہیں. آپ دکھاتے ہیں ہالینڈ کا اور آتا ہے چائنا سے. تو اگر ایسے کام ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا کمیشن کے لیے آپ بچھا رہے ہیں کہ نہیں؟ جہاں پہ ہمیں سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں پہ ضروری ہے پہلے ادھر بچھا دے. شاہ صاحب ایک ایشو بہت بڑا بنا تھا سوابی میں، مطلب خبر کہ انسانی اسمگلنگ کا سلسلہ جو ہے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، آپ مانیں گے اس بات کو. اور ہاکی میں مطلب آپ کیا آپ نے کوئی اقدام اٹھایا، کوئی بات کی کہ نہ جی آپ بھی خاموش رہیں؟ سر جی یہ سلسلہ میں نے یہاں سے نوٹ نہیں کیا، یہ سلسلہ میں نے 2000 میں نوٹ کیا ہے، جبکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایک لیٹر ہیڈ پہ ایک فیکس جاتی تھی ایمبیسی کو، 7 پاسپورٹ ہوتے تھے، ان کے ویزے لگ کے آ جاتے تھے. 2000 میں نارتھ ویسٹ ٹریول ایجنسی یا پشاور میں ایک امپائر ہے انٹرنیشنل، اس نے کھولی ہے، اور اس میں یہ کام ہو رہا تھا کہ جہاں 24 کا کانٹیجنٹ ہے تو 10 کا انہوں نے ڈال دیا 15 لاکھ روپے لے کے. اس میں پھر کیپٹن علی کو جو ایڈمنسٹریٹر تھا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا، اس کو وہ کر دیا، برطرف کر دیا. سینٹ میں اس کے سوالات اٹھ گئے، سینٹ میں وہاں پہ پروف ہوا کہ یہ کام ہوتا ہے، اور وہ ایک نان آئیاٹائی ٹریول ایجنسی تھی. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میرے پاس ابھی بھی اس کا پورا ریکارڈ ہے. مطلب لیکن یہ سلسلہ چل رہا تھا. واحد اتھارٹی جو ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے، جہاں پہ FIH AHF سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں کسی کلب کو انوائٹ کرنے کے لیے، کسی صوبے کو انوائٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی ٹیم کو انوائٹ کرنے کے لیے. پاکستان ہاکی فیڈریشن NOC دے. تو اسی طرح ایک کیس سوابی میں ہو گیا، جو کچھ لڑکے گئے تھے تو وہ سارے جعلی تھے. پھر اس کے لیے میں نے ڈائریکٹریٹ کو ایک خط لکھا کہ بھائی یہ بیچ میں انوالو ہے، اس نے یہ لڑکے لے گئے، تصاویر بھی میں نے دے دی، سب کچھ میں نے دے دیا، لیکن ابھی تک اس کا جواب کا انتظار ہے. 1 سال تو ہو گیا. مطلب اس سے تو یہی سلسلہ چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو مطلب ملی بھگت کا سلسلہ کہہ سکتے ہیں. اب یہ مطلب صرف الزام بھی ہے، لیکن سلسلہ تو اگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر لازماً یہ چیز تو آئیں گی. اچھا شاہ صاحب کیا کہیں گے، آپ نے مختلف امور پہ بات کی. پشاور میں مطلب ہم اب بھی جب مقابلے ہوتے ہیں ہاکی کے تو کراچی یا اسلام آباد یا لاہور کیبی میں ہم نے کبھی نہیں لگا کہ انٹرنیشنل لیول کے مقابلے ہو. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا معیار اس طرح جو ہے گراؤنڈ اس معیار کے نہیں ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں نے 70 انٹرنیشنل میچز تقریباً لگ بھگ آرگنائز کیے پشاور میں. پشاور میں. پاکستان انڈیا میرے خیال میں 3 یا 4 دفعہ. جتنا کراؤڈ اندر تھا اتنا باہر لاٹھی چارج ہوتا تھا، کیونکہ کریز اس کا میچ کا اتنا تھا. فرانس، برطانیہ، چائنا، قزاقستان، کتنے ملکوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہاں پہ آرگنائز کیے. 70 کے لگ بھگ انٹرنیشنل میچز میں نے. چونکہ جب ہمارا صوبہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا تو اس کے بعد کوئی انٹرنیشنل میچ یہاں پہ نہیں ہوا. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ امن امان صورتحال کی وجہ سے یہاں نہیں، باقی صورتحال جو ہے سہولیات بہتر ہے کر سکتے؟ مطلب ہمارے پاس تو سہولیات بہتر ہے. ایک تو اس پہ کرنل مظفر کے ٹائم پہ تو اس نے اعلان کر دیے تھے کہ ہم یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی کرائیں گے اگر دوسرا پیچ ہو. کیا ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان ہاکی ایڈھاک ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یا اندرونی سیاست ہے یا کیا بہتر ہونی ہو رہی؟ کیا سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیزیں؟ یار اس طرح بات ہے، تھوڑی بات میں کر دیتا ہوں، تھوڑی میں ہضم کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن چلتی ہے اپنے قانون کے مطابق. ہم نے قانون میں ایک کلاس ڈال دیا، میرے خیال میں کلاس 15 ہے، کہ دی پرائم منسٹر ول اپوائنٹ ریکمینڈ دی پریزیڈنٹ PHF. ایک پریزیڈنٹ PHF نے وہ کی ہے، ریزائن دیا ہے، اس نے ایڈ ہاک بیسس پہ دوسرا پریزیڈنٹ لگایا. ٹھیک ہے جی، ان کی مرضی ہے، پرائم منسٹر کو کوئی نہ نہیں کر سکتا. اگر وہ اس کو مستقل بھی کر دے تو کوئی نہ تو نہیں کرے گا.
اگر وہ کانفیڈنس کا ووٹ بھی لے تو کانگریس سے تو وہ تو نہ تو اس کو کوئی نہیں کرے. اٹ از دی ڈائریکٹیو آف دی پرائم منسٹر کو تو کوئی نہ نہیں کر سکتا. مطلب لیکن میں نے سنا تھا جو سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا ایک ایف آئی اے بلا رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, چوری ہو گئی فلانی جگہ پیسے وہ گئے فلانی جگہ میں, لیکن آج تک تو میں نے کسی ثبوت نہیں دیکھا یار. میں نے تو کچھ کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کو سزا ہو گئی یا یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. البتہ ہماری ہاکی میں بریک آ رہی ہے, کیونکہ جب نئی مینجمنٹ جس طرح یہ ٹیم میں نئے پرانے کھلاڑی جاتے ہیں, نئے کھلاڑی آتے ہیں, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پھر. تو ابھی تو یہ TRR سیکرٹری اینڈ پریزیڈنٹ ہیز ریزائن, ایڈ ہاک بیسس پہ 3 بندے آ گئے ہیں, تو ان کو ایڈجسٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگے گا, ان کو پہچاننے میں بھی ٹائم لگے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے. آج کل تو یہ کہ سوشل میڈیا کا وہ ہے, جو جس کے من میں آئے وہ بات کر دیتا ہے. لیکن جس طرح ہمارے متعلق بھی کسی نے کہا ہوگا, لیکن انڈر 18 کا ٹورنامنٹ ہو گیا, ہماری پرفارمنس دیکھ لی. جب یہاں پہ ٹرائل ہو گئے, سلیکشن کمیٹی آ گئی, تو 160 بندہ پاکستان میں نہیں آیا تھا, یہاں پہ آ گیا. تو پتہ تو چلتا ہے نا, گراؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے نا. پرفارمنس سے آپ کو کسی چیز کو آپ انالائز کریں, پرفارمنس کی اس پہ کریں گے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو پرو لیگ پہ ہماری ٹیم جو ہے گئی ہے, اور امکان ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ بہتر آئے. آپ نے بات کی 160 کھلاڑی تو آپ کے آئے تھے, لیکن کتنے کھلاڑی منتخب کیے گئے, اس حوالے سے کوئی بات کریں گے آپ؟ یار وہ تو سیاسی پینڈورا باکس ہے, میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا. پریزیڈنٹ صاحب کو میں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے جس کے جواب کا انتظار ہے, کیونکہ اگر آپ مطلب یہ کہ جس میں پاکستان جونیئر کے لڑکے تھے, سینئر کے لڑکے تھے, کیمپولک کے لڑکے تھے, وہ آپ اگر بائی پاس کریں گے, اگنور کر کے ایک ایسے لڑکے کو سیاسی بنیادوں پہ سلیکٹ کریں گے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے کھڑائیاں کھائی ہے اور اسی ایک بندے کو لے اور تیسرے دن وہاں پہ کیمپ سے فارغ کر دیا. تو اس میں آپ کیا مطلب آپ ہاکی کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے گروم کرے گی, کیسے پرو لیگ میں ہم پرفارم کریں گے؟ شاہ صاحب, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ ایک طرح سے دل برداشتہ بھی ہے اور نا امید بھی ہے. مطلب ہاکی میں آپ نے وقت گزارنے کے بعد آپ جو بات کر رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو امید نہیں ہے بہتری کی. سر جی, بات یہ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ مجھے اس وقت کا انتظار ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھی ہو جائے گی, اچھا وقت آ جائے گا. اور آج کل جو دور ہے, مطلب ہے آج کل جو ہے, اس سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت کر کے ہمیں اچھے ہاکی کو اچھے اس میں دور میں لے جائے. اتنا کہوں گا. سر, آخری سوال جو ہے میں کرنا چاہوں گا, اور میں جس پہ آپ کا تجزیہ بھی چاہیے ہوگا کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس وقت 35 ڈسٹرکٹ میں کتنے ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں پہ ایکٹیو ہاکی کی جاتی ہے, اور کتنے میں ہے آپ کے ٹرف ہے ایک, اور دوسری بہتری کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں, ٹرفوں کی تو میں بات نہیں کرتا نا. اگر ٹرف آپ نے ڈالے اور اس کو ایک گیٹ کے اندر آپ نے بند کر دیا اور کھلاڑیوں کو نہیں چھوڑ دے, تو ٹرف کا کیا فائدہ؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کتنے ٹرفیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ہوا میں بھی ٹرفیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو علم نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا. پیسے بھی ریلیز ہو گئے, سب کچھ ہے, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ میں نہیں چاہتا کہ کون سے ڈسٹرکٹ میں ٹرف ہے, کون سے نام سے کسی نے پوچھے, نام اس کا جواب دیتے ہیں. کیسے گروم کریں گے اور کیسے وہ کریں گے, گیو دس ٹاسک ٹو دی ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن, جو کہ بذات خود ایک اکیڈمی ہے ینگ لڑکوں کو لانے کے لیے اور ان کو گروم کرنے کے لیے.
آپ پھر ان سے پوچھیں اس کی پرفارمنس. بس یہی ایک طریقہ ہے. مطلب کیا ان کو فنڈ دے ان کو، اب کیونکہ ہاکی بھی اسٹریک بھی مہنگا ہے، بال بھی مہنگے، کیا کیا سامان فراہم کریں یا جو ہے گراؤنڈ دیں یا فائنینشیل سپورٹ کریں، کیا کہیں؟ یار اس میں یہ ہے کہ آپ فائنینشلی تو سپورٹ کریں گے، لیکن آپ مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن کو سے پوچھ لیں آپ کو کیا کیا چاہیے، کتنے پلیئرز ہیں، کتنی ہاکیاں چاہیے، کتنے پیڈس چاہیے، کتنے کیا چاہیے. تو وہ آپ کو ہر ڈسٹرکٹ آپ کو اپنے ایک لسٹ دے دے گا. اس کے مطابق ایم پی اے صاحب کو دینے کے بجائے اگر آپ یہ کام کریں ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسیشن کو دیں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا. شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، آج ہم نے خیبر پختونخوا میں ہاکی کے حوالے سے بات کی، اور سید ظاہر شاہ نہ صرف کھلاڑی ہیں بلکہ مینجمنٹ سے وابستہ ہے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مختلف عہدوں پر رہے. انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ کیسے ہاکی کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. انشاءاللہ ٹی سی این کی اگلے شو میں ہم دوسرے مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے دوسرے گیمز پہ، صوبے کے حوالے سے اور قومی سطح پر اس کو بہتر کیا جا سکے اس پہ بات کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. شکریہ.